قربان جائے ابو بکر صدیق پر، قربان جائے حضرت عمر فاروق پر، قربان جائے حضرت سیدنا عثمان غنی پر. میں آپ سے پوچھوں، آپ ہی جو بیٹھے ہوئے سب سے پوچھوں، لیکن آپ ہی سے پوچھوں، آپ ہی فیصلہ کر لیں گے. مجھے آپ ہی بتائیں کہ کثرت سے اگر ولی دیکھنے ہیں تو کس کی اولاد میں ملے گی؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی. علم کے سمندر دیکھنے ہیں کثرت سے تو کس کی اولاد میں نظر آئیں گے؟ اور اگر شہداء دیکھنے ہیں تو کہاں نظر آئیں گے؟ وہاں تو سلسلہ شہادت کا ہو، مولا علی شہید، امام حسن شہید، مولا امام حسین شہید، امام زین العابدین شہید، امام باقر شہید، امام جعفر صادق شہید، موسیٰ کاظم شہید، امام علی رضا شہید، امام تقی شہید، امام نقی شہید، امام حسن عسکری شہید. ان کو سب کو زہر دیے گئے سوائے امام حسین کے. دوسری طرف دائیں حضرت امام نفس زکیہ شہید، حضرت عبداللہ شہید، حضرت حسن مسنہ شہید، حضرت زید بن زین العابدین وہ شہید. ادھر جائیں تو وہ بھی سارے شہید. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ ان کی شہادتوں کا یہاں ہے. اور پھر شہادتیں دیکھو تو کثرت سے ادھر، علم دیکھو تو کثرت سے ادھر، اور پھر ولی دیکھو تو کثرت سے ادھر. اچھا جو ولی سادات نہیں ہیں ان کا بھی سلسلہ دیکھو، سلسلہ تو وہ بھی جا کے علی سے حضور تک. وہاں فتوے نہیں رکھتے رافضی ہو. پھر آگے آئیں گے، اور آگے آئیں. یہ ایک بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ سے پوچھوں، خود علم میں، خود علم کا مقام دیکھیں اور مولا علی کو دیکھیں، مولا علی کو دیکھیں اور علم کے مقام کو دیکھیں تو حضور میں کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلی وانا من دینۃ العلم والی بابوہا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں سارے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا جو یہ کہہ سکے، سارے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ اے لوگوں سوائے علی کے، کہ اے لوگوں تمہیں جو مرضی ہے پوچھو، مجھ علی سے میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں. ممبر پہ بیٹھتے تھے اور یہ چیلنج کرتے تھے جو مرضی ہے پوچھو، چاہے تو زمین کا پوچھو، چاہے تو آسمانوں کا پوچھو. اور یہی نہیں، علم کے معاملے میں صحابہ حضرت عمر جیسے، ابو بکر صدیق جیسے مولا علی سے رجوع کرتے رہتے. کوئی شک نہیں. علم کی دنیا کا یہ حال ہے. علم کی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ مولا علی، اس کے بعد آئے پھر ایک اور اسلام میں ہے باقی شجاعت. اچھا شجاعت کی دنیا میں آئے تو بدر میں دیکھو تو علی، خیبر میں دیکھو تو علی، خندق میں دیکھو حضور 3 دفعہ کہہ رہے ہیں اور چیلنج کر رہا ہے آپ ابن ود کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. خندق کو وار کر کے آ چکا ہے. ایک دفعہ بھی علی کھڑے ہو رہے ہیں حضور بٹھا رہے ہیں، دوسری دفعہ بھی علی کھڑے ہو رہے ہیں حضور مجھے اجازت دیں، حضور پھر ان کو بٹھا کے کسی اور سے پوچھیں، کوئی نہیں اٹھ رہا، مولا علی جا رہا. اور پھر دیکھیں اور وہ عبد ابن ود کو جب مولا علی نے اس کا کام تمام کیا نا، اس کی بہن کے پاس جب لاش پہنچی نا، اس کی بہن پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ اس کی بہن یہ کہتی ہے خوش ہو گئی. یہ عربوں کی دیکھیں، عربوں کی عورتیں بھی اپنے بہادروں پہ کتنا فخر کرتی تھی اور کتنا گمنڈ کرتی تھی اور کتنا ان کو ناز ہوتا تھا اور کتنی پہچان ہوتی تھی. وہ وار سے پہچانتی تھی کہ جس نے وار کیا وہ کوئی بزدل تھا یا کوئی بہادر تھا. اور وہ زخموں سے اندازہ لگاتے تھے کوئی اناڑی تھا یا کوئی ٹوپی سے کاٹی، انہوں نے کہتے کسی اناڑی سے کٹوایا ہے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی. مائر جو مارنے والا ہوتا ہے نا ہتھیار، تو وہ پھر ہڈیوں کو ریزہ ریزہ نہیں بناتا. یہ قربانی کے موقع کی بات ہے. وہ بھی پہچانتی تھی. اس کے بعد جب اپنے بھائی کی لاش پہنچی نا تو وہ خوش ہو گئی اور خوشی اس کا اظہار کرنے لگی. کسی نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا میں خوش کیوں نہ ہوں، میرا 22 عرب میں سب سے بہادر تھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کو قتل کرنے والا بھی کوئی بہادر ہی تھا کہ ایک ہی ضرب نے اس کو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. اور پھر اگلی بات، وہ تھا بھی کوئی سخی.
کیونکہ جو جیتتا ہے وہ بالے اور یہ چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے. کہا میری بھائی کی زرت عرب میں سب سے مہنگی ہے پر وہ پڑی ہوئی ہے، وہ لے کر نہیں گیا. تو میں خوش اس لیے ہوں کہ میرے بھائی کو مارنے والا ایک تو کوئی بہادر تھا اور دوسرا وہ سخی تھا. تو بہادری میں آئے تو بھی اچھا محبت میں آئے، محبت رسول میں اور اللہ کی محبت میں بہت. ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ محبت، سیدنا ابو بکر صدیق. صحابہ کہتے ہیں ہر ایک صحابی اپنے شوق بیان کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا ہمارے تو شوق کہتے ہیں میں یہ کروں میں وہ کروں. صحابہ ایک کہتا ہے میرا دل کرتا ہے نماز پڑھتا رہوں شوق دیکھوں، دوسرا کہتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہوں، تیسرا کہتا ہے میں حج کرتا رہوں طواف کرتا ہوں، ایک کہتا ہے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں. ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کا کیا شوق ہے؟ کہا میرا شوق ہے حضور کا چہرہ اور میں دیدار کرتا رہوں. اتنی محبت. پر خیبر کے موقع پر حضور نے معیار بتا دیا کہ ابو بکر صدیق نہیں تھے، حضرت عمر نہیں تھے، سارے تھے. محبت ان کی بھی تھی پر حضور نے معیار بتایا قال علم اس کو دوں گا. اب یہ تو تم سب نے پڑھا ہوگا. خیبر کے موقع پر حضور نے جو شرط رکھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت کی شرط رکھی اور دوسرے دن علم بھی علی کو عطا ہو. اور ایک موقع پر حضور نے کہا اللہ اس کو بھیج جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ پرندہ کھائے. ابو بکر صدیق آئے حضور نے نہیں سمجھ لیے، عمر آئے حضور نے نہیں سمجھ لیے، مولا علی آئے کہا وہ میرے ساتھ پرندہ کھائے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت بھی علی. پھر اس کے بعد محدثین سے پوچھے اے محدثین آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ کس کے حق میں فرمانات جاری کیے؟ سارے محدثین کہتے ہیں حضور کے دو احکامات مولا علی کے بارے میں کثرت سے کسی کے بارے میں نہیں ہے. اور پھر قرآن کو پوچھیں تو قرآن کی بھی جتنی آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن زیادہ شانیں بیان کرے علی مولا علی کی وہ نہ دیکھیں، معیار کے لیے وہ نہ دیکھیں، قرآن نہ دیکھیں، معیار کے لیے حضور کا فرمان نہ دیکھیں، معیار کے لیے تقوی نہ دیکھیں، معیار کے لیے محبت نہ دیکھیں، معیار کے لیے بہادری نہ دیکھیں، معیار کے لیے علم نہ دیکھیں، معیار کے لیے دیکھا بھی تو کیا بس خلافت کی ترتیب دیکھیں. قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، تقوی کو چھوڑ دیا، محبت کو چھوڑ دیا اور سب چیزوں کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت پہلے پہ آئی وہ سب سے افضل، حضرت عمر کی خلافت دوسرے پہ آئی وہ سب سے افضل، حضرت عثمان غنی کی خلافت تیسرے پہ آئی وہ اس کے بعد افضل، مولا علی کے چوتھے پہ آئی اس لیے افضل. اس لیے تو حضرت نصیر ملت نے انہیں کہا تھا کہ اگر تمہیں یہی مظاہر فضیلت پہلے آگے پہ کرنی ہے تو پھر آدم سب سے پہلے نبی آئے. تو بات یہ کہ میں کہہ رہا ہوں ہمارا معیار یہ ہے